ربیع الاول شریف یہ وہ عظیم الشان برکتوں، سعادتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے پیارے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس مقدس مہینے میں یعنی ماہ ربیع الاول میں ہم نے دو کام ہر صورت کرنے ہیں، چونکہ اگر ہم اس مہینے میں یہ دو کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو کاموں کی وجہ سے ہماری زندگی میں برکتیں بھی عطا فرمائے گا اور ہماری جملہ جو مشکلات ہیں، مصائب و آلام ہیں، دکھ درد تکلیفیں ہیں، ان سے بھی ہمیں نجات عطا فرمائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی زندگی بھی اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ اگر دو کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو کاموں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والی جو زندگی ہے اس میں بھی ہمیں کامیابیاں عطا فرمائے گا، اور آفٹر ڈیتھ جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس میں بھی ہمیں یقیناً اللہ تعالیٰ ان دو کاموں کی وجہ سے کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ اب وہ دو کام کون سے ہیں جن کو ہم نے اس ماہ مقدس میں کثرت کے ساتھ کرنا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ پہلا کام درود شریف کا پڑھنا ہے، یعنی درود شریف کی کثرت ہم نے کرنی ہے، کثرت سے ہم نے پڑھنا ہے، اس لیے کہ پیارے آقا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس بندے نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا یعنی درود شریف پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے 10 گناہ معاف کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے 10 درجات بلند فرمائے گا۔ اتنے سرے کام فقط کوئی بندہ اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جسٹ ایک دفعہ درود شریف پڑھ دیتا ہے تو اسے اتنے سارے اعزازات ملیں گے۔ ایک اور حدیث پاک کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے دنیا میں جتنی کثرت کے ساتھ مجھ پر درود شریف پڑھا ہوگا، قیامت والے دن آخرت میں وہ اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ تو گویا ہم نے اگر آخرت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل کرنا ہے تو ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا ہوگا۔ یہ ایک کام۔ دوسرا کام یہ ہے جو ہم نے ماہ ربیع الاول شریف میں کرنا ہے، وہ ہے کہ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو جو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، ہم نے زیادہ سے زیادہ ان کو سٹڈی کرنا ہے، ان کو جاننا ہے اور علم حاصل کرنا ہے۔ آج کے دور میں یعنی بے شمار احادیث کو، سیرت طیبہ کو، سنتوں کو سٹڈی کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ بے شمار کتب موجود ہیں جہاں سے ہم آسانی کے ساتھ ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی کتاب سے نہیں پڑھنا چاہتا تو آج کے دور میں بہت زیادہ سہولیات ہیں۔ ہم مختلف علماء کرام عام کے خطابات بھی ہم سماعت کر سکتے ہیں، اور خطابات کے ذریعے بھی ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنتوں کو بھی سیکھ سکتے ہیں، اور احادیث سے بھی واقفیت حاصل کر سکتے ہیں، اور سیرت طیبہ کے بارے میں بھی جان سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں تاکہ ہم اس ماہ مبارک میں یعنی ربیع الاول شریف میں ہم نے زیادہ سے زیادہ نیکی والے کام بھی کرنے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم نے دوسروں کی ہیلپ بھی کرنی ہے، دوسروں کی مدد بھی کرنی ہے۔ اگر کہیں کوئی ایسا بندہ ہے جس سے ہماری مدد اور معاونت کی ضرورت ہے تو ہم نے اس کی مدد
بھی کرنی ہے، ہیلپ بھی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کی قدر کرنے، عزت کرنے، رسپیکٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم کی ذات پر درود شریف پڑھنے اور سیرت طیبہ کو اسٹڈی کرنے اور نیکیاں کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔